کہ آج کے دور کی عورتوں کا رویہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد کی عورتوں کا رویہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا تھا۔ المعجم الاوسط کے اندر حدیث پاک ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ ٹائٹل یہ ہے، موضوع یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شوہر کی اطاعت پر والد کی مغفرت وہ کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ، آپ کے بھی کام آنے والا ہے کہ ان کے دور میں ایک صحابیہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایک صحابی رسول نے اپنی بیوی شریک حیات اپنی وائف سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں کسی کام سے، جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ یہ کس نے کہا؟ حضور کے ایک غلام نے، ایک صحابی نے اپنی بیوی سے، شریک حیات سے، وائف سے، جب تک میں باہر سے گھر نہ آ جاؤں گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ اللہ اکبر۔ 2 منزلہ مکان تھا، وہ اوپر کے بالا خانے پہ رہتی تھی ان کی وائف، اور نیچے جو ہے اس عورت کے والد رہتے تھے، اس عورت کے خاتون کے والد ابا جی رہتے تھے بالا خانے سے نیچے۔ اب اچانک کیا ہوا، شوہر تو باہر گیا ہوا کسی کام سے، لیکن وہ ہے بالا خانے پہ اوپر، یعنی کہ اس کو کہہ لیجئے 2 منزلہ آج کے زبان میں، نیچے اس عورت کے والد ہیں۔ اب جو ہے اس عورت، اس خاتون، اس صحابیہ کے والد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، طبیعت خراب ہو گئی۔ جیسی طبیعت خراب ہوئی ناظرین، اس عورت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط لکھا، کیا میں اپنے والد کی عیادت کرنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے میں ان کے پاس جا سکتی ہوں، جبکہ میرے شوہر گھر سے نکلنے سے پہلے مجھ سے منع کر کے گئے ہیں کہ تم گھر سے باہر قدم مت نکالنا اور بالا خانے سے نیچے بھی مت آنا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ خط پڑھا، آپ نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت میں رہو، یعنی شوہر کی بات مانو، بالا خانے سے نیچے اتر کر کے مت آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ ایسا ہوا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے خط بھیجا، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں ان کو دیکھ سکتی ہوں، جبکہ میرے شوہر نے مجھ سے منع کیا ہے کہ تم یہاں سے نیچے مت اترنا اور گھر سے باہر مت نکلنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب خط پہنچا، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں لگی رہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اندازہ لگائیے، اس عورت، اس خاتون، اس صحابیہ کے والد کا انتقال بھی ہو گیا، جنازہ بھی پڑھ لیا گیا، ان کو دفن بھی کر دیا گیا، لیکن شوہر کی فرما برداری ایسی کہ نیچے اتر کے نہیں آئی، صرف 1 منزل کا فاصلہ ہے، اپنے والد کو نہیں دیکھا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ باپ کو دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے عورت غم زدہ بیٹھی تھی، اپنے شوہر کی اطاعت میں تھی، فرما برداری میں تھی۔ اتنے میں جو ہے حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمان سنایا، بشارہ سنائی، یا رسول اللہ آپ کی وہ صحابیہ نیک خاتون عورت آپ کی امت کی کہ جس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی اور اپنے والد کا چہرہ بھی اس نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بشارت سنائی، اے عورت، تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو تیرے اطاعت کرنے کی وجہ سے، شوہر کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی عورت نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ اکبر، تو وہ عورت اتنی نیک تھی، وہ بیٹی اتنی نیک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے باپ کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے ناظرین، اس زمانے کی عورتیں کیسی تھیں، کہ شوہر کی کیسی اطاعت تھی، اور آج کی عورتیں کیسی ہیں۔ اندازہ لگائیے، شوہر سب کچھ دیتا بھی ہے اپنی بیوی کو، خرچہ برداشت کرتا ہے، باہر جا کے دھکے کھاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کی، وائف کی ساری ضرورتیں، چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا، ضرورت کا خیال رکھتا ہے، پھر بھی یہ ناشکری عورتیں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے آج تک، تم نے ہمارے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے۔
تمہارے لیے تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں؟ سارے گھر کا خرچ تمہارے شوہر اٹھاتے ہیں، تمہارے بچوں کی پرورش اور تمہاری دیکھ ریکھ تمہارے شوہر اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈیلیوری کا مسئلہ آ جائے تو شوہر بل بھرتا ہے، اگر کوئی بیماری گھر میں آ جائے تو شوہر کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، قرضہ لے کے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شوہر کو اس میں لگنا پڑتا ہے۔ اور تم تو صرف گھر میں رہتی ہو اور تم صرف کھانا پکاتی ہو اور گھر کا چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہو، لیکن باہر دھکے کون کھاتا ہے، گالیاں کون سنتا ہے، محنت کون کرتا ہے، مزدوریاں کون کرتا ہے؟ وہ تمہارے شوہر جس کی وجہ سے تمہارے گھر چل رہے ہیں۔ پھر بھی تم اپنے شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہو اور ان کے خلاف آواز اٹھاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی ان کی طرف مسکرا کر بھی نہیں دیکھتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کی عورتوں صدقہ زیادہ نکالا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں زیادہ تر جہنم میں دیکھا ہے۔ یعنی حضور نے اس امت کی عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں۔ ناشکری کرنے کی وجہ سے شوہر ان کے لیے سب کچھ قربان کر دے، یہاں تک کہ اگر چاند تارے بھی توڑ کے لے آئے پھر بھی یہ عورتیں وہی کہتی نظر آتی ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سی عورت بہت نیک ہیں، لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جو اپنی زبان میں ہر وقت ناشکری ناشکری ناشکری۔ شکر ادا کرو، شکر، ورنہ گھر ٹوٹنے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، اب شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی، نا اتفاقی ہوئی، اور یہ غصے کی وجہ سے شیطان نے ورغلا دیا، شیطان کھڑا ہو گیا سامنے، ورغلا دیا، گھر ٹوٹ گیا۔ اب جیسے ہی گھر ٹوٹا اب یہ جا کے بیٹھ گئی اپنے گھر۔ اب اس کا رشتہ بھی نہیں آیا کوئی دوسرا، اسے گھمنڈ تھا نا کہ میرے تو حسن کے چرچے ہیں اور دوسرا پیغام بھی آ جائے گا، رشتہ بھی نہیں آیا۔ کتنی ایسی لڑکیاں جو گھروں پہ بیٹھ کے بوڑھی ہو گئیں، رشتے بھی نہیں آئے دوسرے، یہاں تک کہ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی نکاح کر لیے، ان کے نکاح میں بھی عورتیں آ گئیں اور یہ گھر پہ اپنے والد کے گھر پہ بیٹھی رہی، وہاں بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر اس کے شوہر نے دوسرا نکاح بھی کر لیا۔ اب جب اس کی عمر گزرتی چلی گئی تو پھر اسے اپنے غلطی کا احساس ہوا، اس وقت جو میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا تھا، تھوڑی بہت اس کی طرف سے مجھے اس نے غصہ کیا تھا، اگر میں اس پہ تھوڑا سا کنٹرول برداشت کر لیتی تو آج میں بے سہارا نہ ہوتی، آج میرا گھر بھی بسا ہوا ہوتا۔ پتا چلا اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، حاکم۔ تو فطرت یہ ہے کہ مرد حاکم ہے، مرد بڑا ہے، اور اگر تم حاکم بننے کی کوشش کرو گی، تم بادشاہ بننے کی کوشش کرو گی تو یقین مانیے تمہارا گھر اجڑ جائے گا، گھر جو ہے لڑائی کا اڈا بن جائے گا، اکھاڑا بن جائے گا۔ مرد حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ اس کا مرتبہ بڑا ہے، تو اس کے تمہیں زیر حکم چلنا پڑے گا، زیر تہہ چلنا پڑے گا۔ تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا، کہ میری ماں اور بہنوں، تمہارے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے حق میں ان کے شوہر جہنم بھی ہیں اور جنت بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، اگر عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ان کی نافرمانی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ حضور نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس سے محبت کرے، کل قیامت کے دن ایسی عورت کو جنت میں جانے سے بھی کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، کوئی نہیں روکے گا۔ اس لیے شوہروں کی ناشکری نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دور کی جو صحابیات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کو اپنا ماڈل مانیں، اور اس سیرت پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، چینجنگ لائیں، تبدیلی لائیں، اور بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا، قرار آ جائے گا۔ ناشکریوں کو بالکل ختم کر دیں اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اس سے ہی گھر چلتا ہے۔ تھوڑی بہت تو نوک جھونک اور تھوڑی بہت مسائل تو ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا گھر نہیں جو بچا ہوا ہو، لیکن ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ان سے ہی نظر انداز کرنا چاہیے، تب گھر چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے حکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔